بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا, جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے, اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے, اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا, جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے, ویصومون معنا, ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں, ان کو نکال لے. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی, لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا, یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز. آپ کو پڑھنی پڑے گی چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو, آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے, اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس, اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا, میں صبح و شام رزق دیتا ہوں, تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو, رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے, خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق, ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا, بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے, اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی, جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو, لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے, کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے, اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نہ, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے. ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ, ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, باقی اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دیے, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچنا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں,
ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھیں, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تو تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال کے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا, نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے, پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے. غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی بات ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے. تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, ابھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, مٹی ڈال دو. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے, پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو, اب کیا ہے, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیو پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا, یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں.
لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی دو الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے ہیں. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے وجہ سے بیٹھ کے, تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دولہا کا ہو گیا, آپ سوالات دیتے ہیں, دولہا جب تک مارکیٹ میں آئے گا انشاءاللہ. محمد دانیال اسماعیل نہیں آئے ابھی تک, کہاں ہیں؟ یہ ہیں, آپ آ جائیں ادھر. اور دوسرے دولہا محمد امان, لڑکے کے والد ہیں نا, لڑکی کی تو ہیں. دولہا کہاں ہے؟ محمد امان کہاں ہے بھائی؟ بھاگ تو نہیں گیا کہیں؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے. آپ نیم دانیال, دلہن کا نام ہے جی اریبہ بیگ بنت امان بیگ. دلہن کے وکیل آپ ہیں, آپ نے اجازت دی کہ میں اریبہ بیگ بنت امان بیگ کا نکاح, یہ والے دولہا کے وکیل ہیں نا آپ, اریبہ بیگ کے وکیل ہیں نا, آپ نے اجازت دی میں اریبہ بیگ بنت امان بیگ کا نکاح مہر 20,000 مہر میں محمد دانیال اسماعیل بل محمد اسماعیل سے کروں, اجازت ہے. دوسرے دولہا امان بھائی کتنی دیر میں آئیں گے؟ تھوڑا سا ٹھہر جائیں اگر آپ اجازت دیں, 10 منٹ ٹھہر جائیں گے, ہم اتنے مسائل نمٹا دیں. دوسرا دولہا آ جائے تو پھر ہول سیل کا حساب سے ہو جائے گا نا نکاح. میری آمدن کم ہے, میری بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے, میں کب تک صبر کروں؟ جن کی آمدنیں کم ہوتی ہیں اکثر ان کی بیویاں ان سے لڑتی ہیں. یہ سائنس کا ایک اصول ہے, یاد رکھو. یہ سائنسدانوں کی ایک طے شدہ نظریہ ہے. تو وہ اپنی غربت کو رویا کریں بیٹھ کے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ شادی سے پہلے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ ایسی جگہ شادی کریں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہو, تو وہ پھر لڑکی آپ کے ساتھ خوش رہے گی. اب آپ نے اپنے سے اونچی جگہ شادی کر لی تو اب غربت کا رونا قیامت تک چلتا رہے گا. غربت دور کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا, محنت تو کرے گا لیکن اللہ کی مرضی. باقی میں آپ کی وائف کو ایک مخلصانہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ دیکھو جو آدمی کے استطاعت ہی نہیں ہے تو لڑکے اس کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. شکر ادا کریں کھانے کو مل رہا ہے بس. اچھا یہاں ہمارے ہاں ایک اہم پوائنٹ کی بات خوب نوٹ کر لو, کرنے دو یار, کیا کرنا ہے, نہیں ویڈیو نہ بنائیں, نکاح کی بنا لیے گا ویڈیو, جب نکاح ہو نا پھر اس کی بنا لیں. تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے, لڑکیوں نے اپنے باپ کے گھر میں خوب پیسہ دیکھا ہوتا ہے, جب وہ شادی ہو کے میاں کے گھر میں جاتی ہیں تو میاں کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے, تو وہ کہتی ہیں یار ہمارا ابا ہی اچھا تھا. تو خوب سمجھ لیں جب آپ کے ابا اس عمر میں تھے نا, آپ کی اماں سے شادی ہوئی تھی, وہ بھی اتنے ہی تھے, اس وقت بھی اتنا ہی کھلاتے تھے. اور یہ آپ کا میاں جب آپ کے ابا کی عمر کو پہنچے گا تو اس کا بھی ہاتھ کھلا ہو جائے گا. آپ کے ابا 50 سال تک کمانے کے بعد اب یہاں تک پہنچے ہیں نا, تنخواہ بھی بڑھتی رہی, کاروبار بھی بڑھتا رہا, وہ ابھی چھڑا چھاٹ ہے, وہ ابھی اتنا ہی کمائے گا. یہ بہت مسئلہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ, وہ اپنے باپ پر قیاس کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہر کو. بھائی آپ کا باپ جب اس ایج میں تھا تو اپنی اماں سے پوچھو کیا کھلاتا تھا, یہ انڈے پراٹھے پہلے کھلاتا تھا؟ وہ کہیں گے, آپ کی اماں کہے گی بیٹا جب ہم تمہارے باپ سے میری شادی ہوئی تھی, جب گھر میں آئی تھی تو کبھی انڈا ہوتا تھا اور کبھی پاپوں پہ گزارا ہوتا تھا. یہ تو اب اللہ نے ایک ٹائم کے ساتھ ساتھ پیسہ آتا ہے نا انسان کے پاس. یہ بہت بڑا فالٹ ہے آج کل لڑکیوں میں کہ وہ اپنے شوہر کو قیاس کر رہی ہوتی ہیں اپنے ابا پر. تو آپ اپنے شوہر کو اپنے ابا پر قیاس کریں,
لیکن اس عمر پہ قیاس کریں جو آپ کے شوہر کی عمر ہے. آپ اپنی اماں سے پوچھیں میرے ابا جب اس ایج میں تھے تو کیا اتنا کماتے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں بیٹا, میں نے کئی دفعہ ان کی پینٹوں میں ہاتھ ڈالا سوائے ٹوتھ پک کے اور کچھ بھی نہیں نکلا. کبھی کبھار چشمہ نکل آیا, ٹوتھ پک نکل آیا, 2-4 چونی اٹھنی نکل آئی, اس سے زیادہ نہیں نکل. تو جب انسان کی عمر بڑھتی ہے, تجربہ بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے, تو پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. تو ایسی خواتین کو چاہیے ابھی اسی غریب پہ گزارا کرو. جیسے جیسے عمر بڑھے گی انکریمنٹ لگنا شروع ہوتے ہیں, اسکیل بڑھنا شروع ہوتے ہیں, ایکسپیرینس ہوتا ہے کاروبار کا, جاب کا, آہستہ آہستہ آمدن آنا شروع. تو جب یہ آپ کے ابا کی عمر کو پہنچے گا انشاءاللہ پراٹھے کے ساتھ انڈے کا انتظام کر دے گا, یہ آپ ہو جائے گا. ایک دم سے نہیں ہوتا. ابھی شکر کرو چھڑا چھاٹ مل گیا تمہیں, آدمی مل گیا ہے, ورنہ آج کل تو آدمی چھاٹ ہے مارکیٹ سے. اب دیکھو دولہا چھاٹ ہے نا, آیا ہی نہیں. اپنی شادی میں بندہ نہیں آیا یار. جو یعنی شارٹ نہیں بھی ہیں وہ بھی شارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی, اگر کوئی انگوٹھا چھاپ ہے تو وہ ان پڑھ اور جاہل دونوں کہلائے گا؟ جو چاہیں اس کو کہیں آپ اپنی ذمہ داری پہ. جاہل تو نہیں کہنا چاہیے, ان پڑھ کہہ دینا چاہیے. بعض دفعہ انگوٹھے چھاپ زیادہ نالج رکھتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لکھنا نہیں آتا, لیکن بعض دفعہ نالج کے جو ذرائع ہیں, علم کے جو ذرائع ہیں وہ صرف لکھنے پڑھنے پر موقوف نہیں ہے, سن کے بھی علم حاصل ہوتا ہے انسان کو. باقی لکھنا پڑھنا نہ آنا ہے ایک عیب کی بات, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کو جو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ تو خوبی تھی کہ آپ کا استاذ دائرہ کون ہے؟ اللہ ہے, کسی نے سکھایا نہیں. آپ کے حق میں خوبی ہے, باقی کسی کے حق میں یہ خوبی نہیں ہے. نکاح کن کن چیزوں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کفر یا جملہ بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو نکاح ایک تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے, چاہے صریح طلاق ہو یا کنایا میں ہو. کنایا کا مطلب الفاظ گول مول ہیں لیکن آپ کی نیت طلاق کی تھی. جیسے آپ نے بیوی کو کہہ دیا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم, اس میں نیت اگر طلاق کی ہوگی تو ہوگی, ورنہ طلاق نہیں ہوگی. اور صریح الفاظ جو ہوتے ہیں ڈیورس کا لفظ یا طلاق کا لفظ, اس میں نیت ضروری نہیں ہے. تو ایک تو اس سے ٹوٹتا ہے. دوسرا نکاح ٹوٹتا ہے کافر ہو جانے سے, مرتد ہو جانے سے. کفریہ جملہ بولا جس کا دوسرا کوئی مطلب بنتا ہی نہ ہو, صاف طور پر اسلام کا انکار کر دیا, میں اسلام کو نہیں مانتا, معاذ اللہ نقل کفر, ایسا جملہ بول دیا. یا اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑایا بالکل واضح لفظوں میں. اس میں فوراً فتوی بازی نہ کر دیا کریں, بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا, تو مرتد ہو جائے گا تو بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. یا ختم نبوت کا انکار کر دیا. لیکن اس میں وہم بہت لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے, وہمی ہو جاتے ہیں. تو وہمی نہ ہو جایا کریں, پھر تنگ کرتے ہیں, میرے میاں نے یوں بول دیا تھا تو کافر تو نہیں ہو گئے, میرے میاں نے, وہ پاگل ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی پاگل کر دیتے ہیں. تو واضح لفظوں میں جب تک کوئی مرتد نہیں ہوگا, صاف پتہ چل رہا ہو یہ اسلام کو نہیں مانتا, ایسے الفاظ کہے تو پھر ہو. تیسرا نکاح خراب ہوتا ہے جب محرم رشتوں میں, جو خاص قسم کے رشتے, ان میں کوئی فزیکل سیکشول ریلیشن ہو جائے. خدا نخواستہ ساس اور داماد کا ریلیشن ہو گیا, سسر اور بہو کا ریلیشن ہو گیا, اس سے بھی میاں بیوی کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. شریعت کا اصول ہے کسی عورت سے آپ کا سیکشول فزیکل ریلیشن ہے تو اس کی ماں اور بیٹی سے اب آپ کا ریلیشن نہیں ہو سکتا. تو جب اپنی بیوی کی ماں سے ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام. وہ تو ساس تو پہلے ہی حرام تھی, بیٹی بھی حرام ہو جائے گی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہو اور سسر کو تھوڑا ریزرو رہنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے سسر صاحب بہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں, یہ غلط ہے. بہو کو پیار کرنا ہے, بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, بس, اس سے زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ساسیں داماد کو سفر پہ آ رہا ہے تو جناب سینے سے لگا رہی ہیں, ٹھیک ہے بیٹوں کی طرح ہے, لیکن شریعت میں ایک احتیاط ہے, داماد کے سر پہ ہاتھ رکھیں, بس, ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان رشتوں میں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت. ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے نا, یہ شرم کے بھی خلاف ہے, غیرت کے بھی خلاف ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس میں خیال کرنا چاہیے. باقی لوگ وہمی بن جاتے ہیں, تنگ بہت کرتے ہیں, اس میں وہمی نہ بنے. جب تک یقینی بات نہ ہو نا تو پوچھے بھی نہیں. تنگ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گیا تھا, یوں ہو گیا تھا, مجھے شک ہے. تو شک وقت سے نہیں ہوتا بھائی, ایسے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں. اتنے آرام سے نکاح نہیں ٹوٹتا جتنا لوگوں نے بنا لیا, جب تک توڑیں گے نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میری بیوی نے مجھے بھائی بول دیا ہے. میں نے کہا تیری بیوی تو تجھے 100 دفعہ طلاق بھی دے دے تو نہیں نکاح ٹوٹتا, عورت کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو مرد طلاق دے گا تو ہوگا نا, اس کو وہم ہو گیا. تو ایسے تو ہر عورت جس نے شوہر سے جان چھڑانی ہو بھائی بول کے پتلی گلی سے نکل لے, وہ کیا خیال ہے, عدالتوں میں کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر. تو ایسا نہیں ہوتا. آزاد کے لفظ میں لوگ بہت وہمی ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ آدمی بیوی کو کہہ رہا تھا تم کام کاج سے آزاد ہو, اب وہم ہو جاتا ہے میں نے آزاد بول دیا. تو ایسا نہیں ہوتا, تو اس میں جیل ہے. تو وہمی نہ بنے بس, اور بالکل بے احتیاطی بھی نہ کریں. آیت سجدہ کیسے کریں؟ صرف قرآن پڑھ رہے ہوں. جب صرف قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, آیت سجدے والی آیت پڑھی آپ نے,
تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں, 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں یا کوئی بھی دعا پڑھ لیں, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے, بس ہو گیا سجدہ. رکوع اور سجدے کے درمیان دعا پڑھنا ثابت ہے, اور سجدے کے درمیان بھی کیا ثابت ہے, جی پڑھ سکتے ہیں, پڑھنی چاہیے. رکوع کی دعا حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی سب پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنا اور اس کی جو فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت, کیا حقیقت میں یہ حدیث ہے؟ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے, یہ جو فضیلت ہے جنت میں داخلے کی, صحیح حدیث ہے. تو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اب فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے یا سنتوں کے بعد پڑھی جائے, یہ اہم پوائنٹ کی بات ہے, فقہی مسئلہ ہے یہ. حدیث کے الفاظ آتے ہیں صلاۃ مکتوبہ, فرض کے بعد. اب بعض فقہا اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ فرض کے بعد کا مطلب فوراً بعد, اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں فرض سے بات مراد یہ ہے کہ یہ اشراق اوابین تہجد کے بعد نہیں ہے, بلکہ فرض کے بعد یہ کا مطلب دوسرے نوافل سے احتراز ہے. تو فرض کے بعد جب